اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس وزیراعظم شہباز شریف آج شام خطاب کریں گے۔ مسئلہ فلسطین سمیت کشمیر کی اہمیت پر زور دیں گے۔ عالمی امن، سلامتی، فلاح و بہبود میں اقوام متحدہ کے کردار کی حمایت کریں گے۔ وزیراعظم عالمی اقتصادی تعلقات میں ناانصافیاں دور کرنے اور بین الاقوامی مالیاتی ڈھانچے میں اصلاحات پر زور دیں گے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے شہباز شریف کا دورہ امریکہ نتیجہ خیز قرار دے دیا۔ کہتے ہیں شہباز شریف کی مختلف شخصیات سے ملاقاتیں مثبت رہیں، ان کا دورہ امریکہ بہت نتیجہ خیز ہے۔ پنجاب اسمبلی میں کچھ نئے اسٹینڈرڈ متعارف کرائے ہیں، کچھ غیر مستحکم سیاسی قوتیں ہیں جن کا اثر اسمبلی پر پڑتا ہے۔ IMF معاہدے مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم نے تحفظات کا اظہار کر دیا۔ IMF پیکج کی منظوری خوش آئند ہے۔ جن نکات پر تحفظات ہیں انہیں وفاقی حکومت کو بھیجا جائے گا۔ وفاق کی جانب سے موصول وضاحت وزیر اعلیٰ KP علی امین گنداپور کو پیش کی جائے گی۔ مزمل اسلم کا موقف۔ چیئرمین یوتھ پروگرام رانا مشہود خان وزیر اعظم کے متعارف IMF سے کامیاب معاہدے کے لیے وزیر اعظم کی کاوشوں کو قابل تحسین قرار دے دیا۔ وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کو معاشی استحکام پر مبارکباد دیتا ہوں۔ IMF سے ڈیل اہم تھی، پاکستانی معیشت مثبت سمت پر گامزن ہو چکی ہے۔ 2017 کے بعد پاکستان میں کوئی بیرونی سرمایہ کاری نہیں آئی، اب ملک کی معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو رہی ہے۔ رانا مشہود کا خطاب۔ پاکستان تحریک انصاف نے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ بانی PTI کی ہدایت پر راولپنڈی میں جلسے کے لیے دائر درخواست لاہور ہائی کورٹ سے واپس لے لی گئی۔ 28 ستمبر کے منسوخ جلسے کا نیا شیڈیول تاحال سامنے نہ آ سکا۔ انتظامیہ اور عدلیہ کی جانب سے بھی اجازت نامے ملنے میں تاخیر۔ 9 مئی مقدمات کا فیصلہ ہونے تک بانی PTI سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے واضح کر دیا۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر وائس آف امریکہ کو انٹرویو میں کہا، سابق وزیر اعظم اب بھی اداروں کو سیاست میں ملوث کرنے کی حکمت عملی اپنائے ہوئے ہیں۔ فوج کی موجودہ قیادت سیاست میں مداخلت پر یقین نہیں رکھتی۔ حکومت PTI سے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر بات چیت کرتی ہے، PTI کے کردار کو تسلیم کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں جھگڑا عدلیہ اور ملک کے مفاد میں نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما فاروق H نائک کا مشورہ، کہتے ہیں ججز کو چاہیے کہ آپس میں بیٹھ کر مسائل حل کریں۔ مخصوص نشستوں پر عدالتی فیصلہ آئین و قانون پر مبنی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے 187 کا اختیار استعمال کر کے PTI کو سیٹیں دے دیں۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور گرد و نواح میں موسلادھار بارشیں، جڑواں شہروں کا موسم خوشگوار ہو گیا۔ بعض مقامات پر سڑکوں اور گلیاں تالاب بن گئیں۔ درخت گرنے کے واقعات بھی رونما ہوئے۔ جڑواں شہروں میں 120 ملی میٹر بارش ریکارڈ، 40 سے زائد فیڈر سٹرپ، متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ آئینی ترمیم پر PTI اور JUI کا مشترکہ لائحہ عمل اپنانے پر اتفاق۔ سینئر کامران مرتضیٰ اور سلمان اکرم راجہ پر مشتمل 2 رکنی کمیٹی قائم۔ آئینی ترمیم کا الگ الگ یا مشترکہ مسودہ باہمی مشاورت سے تیار کرنے پر بھی اتفاق۔ مولانا فضل الرحمان کا کسی ترمیم میں ساتھ دینے کے تاثر سے ہی انکار۔ PTI وفد نے مولانا کو بانی PTI کا پیغام بھی پہنچایا۔ آئینی ترمیم پر مثبت کردار کی تعریف۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سائٹ کراچی اور نوری آباد انڈسٹریل اسٹیٹ کے تیسرے فیز کے قیام کا اعلان کر دیا۔ کاٹی کے سالانہ عشائیے میں شرکت کے موقع پر مراد علی شاہ نے کہا، سندھ حکومت نے صنعتی زونز کے قیام کے لیے سائٹ کراچی فیز 3 اور نوری آباد انڈسٹریل اسٹیٹ فیز 3 کے لیے زمین مختص کر دی ہے۔ اس وقت انفراسٹرکچر کی منصوبہ بندی اور ترقی کا عمل جاری ہے۔ سندھ حکومت صوبے میں صنعت کاری اور معاشی و تجارتی ترقی کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہی ہے۔
फैंसी नंबर प्लेट काले शीशे पर चालान क्यों किया? ट्रैफिक पुलिस और ज़िले पुलिस अफसरान के दरमियान तल्ख कलामी। वाक़या कराची के इलाके 3 तलवार पर पेश आया। ज़िले पुलिस अफसर के बेटे को गाड़ी की फैंसी नंबर प्लेट और काले शीशे की वजह से रोका गया। वाक़ये के बाद अफसरान के दरमियान बातचीत में तंद और तेज लहजा अपनाया गया। ट्रैफिक पुलिस ने वाक़ये की तहकीकात का आगाज कर दिया। अमरीकी जुर्रत से ही इसराइल ने गजा जंग जारी रखी हुई है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब, कहा अमरीकी हिमायत जारी रहेगी तो इसराइली हमले भी जारी रहेंगे। दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क अमरीका का सलामती काउंसिल में 3 बार गजा जंगबंदी करारदाद को रोकना बेहद अफसोसनाक है। हम किसी सूरत फ़लस्तीनी सरजमीन को नहीं छोड़ेंगे। और इंग्लैंड क्रिकेट टीम को धचका। नौजवान फास्ट बॉलर जोशल थाई इंजरी के बायस दौरे पाकिस्तान से बाहर हो गए। इंग्लैंड 3 टेस्ट मैच खेलने के लिए अक्टूबर में पाकिस्तान आएगी। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट मुल्तान में 7 से 11 अक्टूबर के दरमियान खेला जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, NTN न्यूज़ के साथ मैं हूँ हाजिदा रऊफ और मैं हूँ सदफ शम्स। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।